وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 7 سے 8 حصہ دوم 23-83 آج کے سبق کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم نے جہنم جانے کا قطعی فیصلہ کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ، اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ. اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اگر خدا چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 7. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ آپ ڈرائیں، لتنذرا خبردار کریں، ام القریٰ مکے والوں کو، ومن حولہا اور اس کے آس پاس والوں کو، وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ اور اس قیامت کے دن سے بھی ڈرائیں جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اس روز ایک جماعت جنت میں اور ایک جہنم میں ہوگی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت کر دیتا. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار. سامعین کرام، سورہ شورا کے مضامین کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج کا جو سبق ہے جیسے کہ آپ نے
ترجمہ سنا کہ وحی اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے بندے پر تاکہ خبردار کیا جائے مخلوق کو، اور یعنی دیکھیں لتنذر ام القری، خبرداری، اور دیکھیں 2 مرتبہ آیا ہے تنذر ام القری ومن حولہا وتنذر یوم الجمع، یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں، ایک تو دیکھیں دنیا کی ہے اور ایک آخرت کی ہے۔ دنیا میں اگر انسان غافل ہو کر زندگی گزارے تو یہ جہنم میں جائے گا۔ ایک بالکل سادی سی بات ہے جو اللہ کی عطا سے میں کر رہا ہوں، ہم سب لوگ آج کا مسلمان یہ غافلین کا ٹولہ ہے، سارے کے سارا۔ تو ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہم دنیا کو چاہتے ہیں، اللہ کو نہیں چاہتے، یعنی اللہ بطور مقصود حیات ہمارا نہیں ہے، ہماری منزل، ہم نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے ہمارا جینا مرنا ہے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہی، دیکھیں یہ وہی کا یعنی وہی مطلب ہدایت، یہ بنیادی طور پہ ایک ہدایت ہے جس میں انذار بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، ڈراوا بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، بشیرم و نذیرن، بشارت بھی ہے اور ڈراوا بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو آج کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو آج کا انسان چونکہ یعنی غافل ہے، اس کو آج بشارت اور ڈراوا یہ سیم ہے، سورہ یاسین میں ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ میرے خیال سے سورہ یاسین ہے، جو بھی صورت ہے لیکن قرآن کی آیت ہے، سواء علیہم أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم اللہ علی قلوبہم۔ آج کے مسلمان کے بارے میں یہ آیت ہے خاص طور پہ کہ ان کو آپ ڈراؤ، اے داعی قرآن، آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْ، دیکھیں انذار ہے نا، یہاں بھی انذار ہے، لِتُنذِرَ وَتُنذِرَ، آیت نمبر 7 میں 2 مرتبہ ہے انذار۔ تو خبرداری جو ہے یعنی آج ہمارے لیے برابر ہے، کوئی ہمیں خبردار کرے یا نہ کرے، یہ یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ آج کی مسلمان قوم جو ہے یہ یقین کرنے والی۔ دیکھیں ایک بات بالکل واضح ہے، ہمارا یقین ظاہر پر آ گیا ہے، 2 جہتیں ہیں، 2 مقامات ہیں، دنیا اور آخرت۔ آج کے مسلمان کا یقین دنیا پر ہے، آخرت پر نہیں ہے۔ تو بات تو پھر مطلب یہ ہے کہ وہ پھر بہت بڑے خطرے سے ہم 2-4 ہونے والے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے یہ زندگی تو جیسی تیسی گزر جائے گی، لیکن جو نہیں گزرے گی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ایک تو گزشتہ سبق میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی کہ یہ وحی جو ہے اس کی آپ اہمیت کو سمجھیں۔ وحی آئی ہے کہ ہمیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ وحی جو ہے وہ بنیادی طور پہ روشنی ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور اور کتاب واضح آ گئی۔ تو نور والی ذات، روشنی والی ذات تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، وہ روشنی کا مینار ہے، اور کتاب وہ اپنی جگہ روشنی ہے، نور ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے تو نورانی ہوگا۔ پھر اللہ کا بندہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نورانی ہے۔ نورانی سے میری مراد دیکھیں، وہ پھر آپ فرقواریت کی میں بات نہیں کر رہا، نوران کا مطلب روشنی، علم۔ تو
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اب دیکھیں اس میں سے تھوڑا سا اگر آپ یعنی اپنے لیے اس میں دیکھیں، کیا ہم اس وحی سے استفادہ کر رہے ہیں؟ کیا اس وحی جو کچھ یعنی قرآن عربی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نازل فرمائی ہے، کیا اس سے ہم کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ تو آج اس کا جواب تو نا میں ہے. ہم لوگ قرآن پاک سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، نہ اٹھانا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ہے بس ایک واجبی سا تعلق ہے، قرآن پاک سے ایک واجبی سا تعلق ہے. تو دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں، آپ کو میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ انذار یعنی خبرداری دو باتوں کی ہے. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، دنیا کے بارے میں خبردار کرنا ہے، اور ایک خبرداری روز قیامت کی ہے. اور دنیا کے دیکھیں دونوں پہلو ہیں اس کے، اور بڑی تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی. اگر ہم نے قرآن سے اور صاحب قرآن سے اغماض برتا، غفلت برتی، تو ہم دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. دو جگہ کا نقصان ہے، دنیا اور آخرت کا. خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ ہیں قرآن شریف میں. پہلا نقصان، اگر آپ نے اللہ کے پیغام یعنی قرآن اور اللہ کے رسول کا طریقہ، اس کو اگر آپ نے غیر اہم سمجھا اپنے لیے، میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے ایسے الفاظ جو آپ کو سمجھ میں آ جائے، یعنی اس کو اگر آپ نے غیر اہم، اس کو اہمیت نہ دی، تو پھر آپ نقصان میں ہیں. دنیا آپ کی خراب ہو گئی، دنیا خراب ہو گئی. اب یہ دیکھیں آج کا جہاں تک ہم اپنے بارے میں غور کرتے ہیں، تو اس وقت نہ ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت ہے محسوس کرتے ہیں ہم، اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی، نہ ان کے الفاظ کی، نہ ان کے عمل کی. دونوں چیزیں نا، ایک تو ان کے الفاظ ہیں جو وہی غیر مطلوع ہے، حدیث، اور ان کا جو عمل ہے جو کہ ایک عملی شہادت ہے، اور اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کا ہم اتباع کریں، ان کی پیروی کریں. ان دونوں کی، قرآن اور حدیث، ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بس یہاں پہ میں تھوڑا سا رک جاتا ہوں. آپ مجھے جھٹلا دیں کہ نہیں، ہمارا تو زندگی کا بنیاد ہی قرآن اور حدیث پر ہے. آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ آپ مجھے جھٹلا دیں کہ بھئی ہماری زندگی، تم کیا کہہ رہے ہو، تم تو جھوٹ بول رہے ہو، ہماری زندگی کی بنیاد تو قرآن ہے، اور ہماری زندگی قرآن پر یعنی ساری زندگی، ہمارے سارے اخلاق قرآن ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم تو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور تم تو جھوٹ بول رہے ہو. ایسا تو بالکل نہیں ہے. تو لیکن آپ مجھے جھٹلا نہیں سکتے. تو بس یہاں پر آپ رک جائیں، سوچیں کہ ہم نے رحمان کے راستہ اپنا لیا ہے کہ شیطان کے راستے پر چل رہے. دیکھیں شیطان کا راستہ تھا نافرمانی کا، اور رحمان کا راستہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. ہم نے دیکھیں باتیں میں بالکل سادہ کر رہا ہوں، ہمارا سر اٹھا ہوا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، نبی کے طریقے کے سامنے. میں نہیں مانتا، مرد کہہ رہے میں نہیں مانتا، عورتیں کہہ رہی ہیں ہم نہیں مانتی. ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. آپ دیکھ لیں، آپ اپنے رویے کو دیکھیں. اس دین جو ہے وہ ہمارے ہر جزیات تک ہمیں ہدایت فراہم کرتا ہے. بیوی کو ہدایت، بیوی کو شوہر کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، شوہر کو بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کیا یہ ہدایت نہیں ہے؟
لیکن آج شوہر ہو یا بیوی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، شوہر بیوی سے بعض لوگ کنوارے ہیں، شادی نہیں کی یا جو بھی ہے، تو ان سے بھی مطلب آپ اگر نہ بیوی ہے نہ شوہر ہیں تو آپ ایک مرد یا عورت تو ہیں نا. تو ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے کہ قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، کیا اخلاق بتاتا ہے. قرآن تو اخلاق کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجوائے اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں. تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور شوہر و بیوی کے لیے کیا فرمان ہے؟ خیارکم لأہلی، اے میاں بیوی تم میں سے بہتر وہ ہے یہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اب بیوی کے لیے گھر والا شوہر ہے اور شوہر کے لیے گھر والی جو ہے وہ عورت ہے. آپ کسی ایک تک محدود نہیں کر سکتے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ ایک کو بد اخلاقی کا حکم ہے اور ایک کو اچھے اخلاق کا حکم ہے. دیکھیں ہمارا ذہن محدود ہو جاتا ہے نا، جب بھی محدود مطلب لے لیتے ہیں یا ہم غلط مطلب لیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے دین کا ایک غلط مطلب لیا ہے کہ دین نماز ہے، دین نام ہے روزہ، کلمہ، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس 5 بنا کا نام دین ہے. شوہر رمضان میں کیا میاں بیوی کی آپس میں لڑائی نہیں رہتی؟ مجھے بتائیے آپ، رمضان میں دونوں روزے دار ہیں، شوہر صاحب نے مٹھی بھر داڑھی چھوڑی بھی ہے اور 5 وقت کے نمازی ہیں، اور بیوی صاحبہ جو ہیں وہ ہر روز 1 سپارہ تلاوت کرتی ہیں، لیکن چخ 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 یہ رہتی ہے بس تھوڑا سا بس. اور رمضان میں تو پھر خاص طور پہ یہ امکان زیادہ رہتا ہے. مجھے تو روزہ لگ رہا ہے، میرے میاں کو روزہ لگ گیا ہے، بیوی کو روزہ لگ گیا ہے. ایسے ہوتے ہیں نا الفاظ، روزہ لگنا عجیب سی بات ہے. روزہ لگ گیا ہے، اب روزہ لگ گیا ہے تو یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. ایسے ہی کہتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، روزہ لگ گیا یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، گالیاں بکے گا، بدتمیزی کرے گا، بد اخلاقی کرے گا، اس کو روزہ لگ گیا ہے. عام طور پہ لڑائیاں جھگڑے جو ہیں وہ روزوں میں زیادہ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے 5 بنا تک. دین تو اللہ کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے. تو دیکھیں یہ 2 آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. ایک جملہ یہ ہے کہ آپ دنیا والوں کو ڈرائیں. کس سے؟ دنیا کے عذاب سے، اور آپ آخرت کے عذاب سے بھی ڈرائیں جو کہ مکمل نتیجہ وہاں ظاہر ہوگا. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. آپ کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جنت نہیں جانا، ہم نے جانا ہے دوزخ میں. دوزخ کا ایندھن بننے کے لیے ہم بھرپور تیاری کر رہے ہیں. دیکھیں غافل لوگ جائیں گے جہنم میں، غیر متقی لوگ جائیں گے جہنم میں. جن کا یوم آخرت پر، جنت پر، دوزخ پر، دوبارہ اٹھنے پر یقین نہ ہو وہ جہنمی ہیں. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود گھڑ لی ہیں، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. جنہوں نے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے دی ہے وہ جہنم میں جائیں گے. جو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ جہنم میں جائیں گے.
جن کی منزل اللہ نہیں ہے اور جنہوں نے اپنی منزل دنیا گزارنے کے لیے دنیا کو بنا لیا ہے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ مجھے ایک وہ کل ہی کی بات ہے، ایک آدمی نے ہمارے گروپ میں ایک شامل ہے، پٹھان بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کرنی بھی چاہیے آپ تو سچ بولتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہتا ہے کہ آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں آپ کی باتیں سچ ہیں ساری۔ بہرحال دیکھیں، میں کسی کی تعریف یا تنقید کا کوئی اثر نہیں لیتا۔ ہاں، اگر مجھے اپنی غلطی معلوم ہو جائے تو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ آپ مجھے جھوٹا قرار دے دیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ ثابت کر دیں گے تو میں مان لوں گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ سچ یہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور ہم جہنم کے راستے پر ہیں، یہ سچ ہے۔ دیکھیں، بات بالکل کلیئر ہے، ہماری منزل دنیا ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے۔ اللہ کی محبت سے ہمارا دل خالی ہے، دنیا کی محبت سے ہمارا دل آباد ہے۔ ہم اللہ کے حکم کے سامنے مکمل سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہماری اطاعت جزوی ہے، بلکہ مجھے کہنے دیں کہ آج کے مسلمان نے دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ آج کے مسلمان کے بارے میں یہ آیت ہے قرآن میں کہ آپ چھوڑ دیں، اے داعی تم چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور ان دنیا کی زندگی کا ان کو دھوکہ لگ گیا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس دن ہمیں 2022 کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا، جس طرح دنیا میں تم نے میری ملاقات کو بھول کر زندگی گزاری۔ تو دیکھیں، ہم جو بھی چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے ہمارا انکار ہے، زبان سے نہیں، عمل سے۔ باقی تو باتیں ہیں، باقی تو دعوے رہ جاتے ہیں۔ آپ دعویٰ کرتے رہیں میں عاشق رسول ہوں، میں اللہ کا عاشق ہوں، تو بہت پرانی بات ہے۔ ایک صاحب تھے ہمارے، اور زیادہ اس کی میں تفصیل نہیں بیان کروں گا ورنہ مردان والے سم بہت وہ تھے، مطلب جانے پہچانے تھے نا، نہ نماز نہ روزہ، اور میری خود ان سے بات ہوئی تھی، ابھی تو نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن بس جب بھی جاتے بس وہ اللہ سے محبت کی باتیں کرتے رہتے تھے، اور ایسے کہ بس جیسے آپ بات کر رہے ہیں اللہ سے، یعنی وہ طرز بیان ایسا تھا کہ میں تو اپنے رب سے بات کرتا ہوں اور مشغول رہتا ہوں، نہ نماز نہ روزہ۔ بھئی جس کا دین اسلام نہیں ہے اس سے اللہ کا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بندے سے قرآن کے ذریعے، یعنی قرآن پر عمل کے ذریعے انسان رب سے جڑتا ہے، قرآن اور رسول کے ذریعے جڑتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ باقی تو دعوے ہیں آپ کے۔ وہ اقبال کا ایک بڑا اچھا شعر ہے، گر تمہیں خواہی، وہ پورا مجھے یاد نہیں آ رہا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو یہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن کے بغیر تمہارا مسلمان ہونا یا اللہ سے جڑنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ دیکھیں، اس جو آیت نمبر 7 ہے، اس میں
اللہ تعالیٰ فرما رہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی قیامت کے دن یوم الجم، اور ایک ٹولی جو ہے دوزخ میں جائے گی۔ یہاں پر ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سورہ تغابن کی، وہاں بھی یہی لفظ ہے یوم الجمع، جمع کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن، وہ دن جو ہے وہ نفع و نقصان کا دن ہوگا، غبن۔ اس دن پتہ چلے گا کہ کون فائدے میں ہے اور کون نقصان میں ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، ایک وقت تو دیکھیں، تھوڑا سا تو سوچیں نا، میں باتیں تو کر رہا ہوں آپ سے، لیکن میں تھوڑا سا آپ سے کہ تھوڑے وقت کے لیے آپ سوچیں اور اپنے آپ کو میدان حشر میں محسوس کریں کہ آپ، اب ظاہر ہے کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن، تو تھوڑی سی دیر کے لیے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ یوم حشر میں اپنے آپ کو آج محسوس کریں، کوشش کریں۔ دیکھیں تصور ہے، اور یہ دن تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ تو آپ ابھی وہاں کا ایک منظر اپنے ذہن میں بنائیں، ابھی بنا لیں، اس وقت بنا لیں۔ ہم سب جو ہیں حشر کے دن جمع ہوں گے۔ اب وہاں پر دیکھیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، وہاں پر جب ہم جمع ہوں گے تو وہاں لوگوں کی دو ٹولیاں بنیں گی، جنتیوں کی اور دوزخیوں کی۔ یہاں تو مکس اپ معاملہ ہے، ایک انسان کو آپ کچھ حیثیت نہیں دیتے لیکن وہ ہوتا جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیارا فرمان ہے کہ بہت دفعہ ایک پراگندہ سر والا، جس کا سر گردالود ہو، غبارآلود ہو، اشعثا اغبر اشعثا مدفوم بالابواب، اور وہ دروازوں سے اس کو دھکیلا جاتا ہو، یعنی کوئی اسے اپنے جاتا ہے تو اس کو غیر اہم سمجھ کے اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک اس شخص کی اہمیت یہ ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ پھر ضرور اس کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ تو یہاں تو معاملہ مختلف ہے، متقی لوگوں کی تو کوئی اہمیت ہے نہیں، ہمارے یہاں اہمیت ہے پیسے والے کی، دولت، عزت، شہرت، آپ دیکھ لیں۔ بہرحال میں آپ کو ویسے ایک بات کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ آپ ایک لمحے کے لیے یوم حشر میں اپنے آپ کو موجود پائیں، اور آپ یا تو مجرموں کی ٹولی میں ہوں گے یا جنتیوں کی ٹولی میں ہوں گے۔ فریق فی الجنت، وہاں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں فزیلنا بینہم کے الفاظ ہیں قرآن میں، امتیاز، مجرموں کی ٹولی الگ ہوگی۔ وسیق الذین اتقوا الی الجنت زمرا، جنتیوں کو الگ لے جایا جائے گا اور جو مجرم ہے اس کی ٹولی الگ ہوگی۔ تو آپ کون سی ٹولی میں شامل ہونا چاہتے ہیں یہ آپ فیصلہ آج کریں۔ اگر جنتیوں کی ٹولی میں شامل ہونا چاہتے ہیں قیامت کے دن، تو پھر آپ کو یقین کرنا ہوگا یوم آخرت پر، یقین کرنا ہوگا، ایسا یقین جیسا کہ آپ دن ہے اور سورج کو دیکھتے ہیں اور آپ کو کوئی شک نہیں ہوتا، ایسا یقین۔ آپ کو آخرت پر یقین کرنا ہوگا، آپ کو اپنی حقیقت پر یقین کرنا ہوگا، آپ کو اپنی منزل پر یقین کرنا ہوگا۔ یہ سارے یقین آج ہمیں حاصل نہیں ہے، افسوس کی بات ہے۔
ہم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں، اپنے اللہ کو ہم نے بھلایا ہوا ہے بطور مقصود حیات، محبوب واحد، مطلوب واحد، اور وہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ بہت دور کی گمراہی میں ہم جا پڑے ہیں۔ اس بات پہ غور کیجئے، اپنے اوپر رحم کیجئے۔ آپ اپنی قبر میں اکیلے جائیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں، اور وہاں پر جو ہے ما لہم من ولی ولا نصیر، قبر میں جب آپ جائیں گے آپ کا کوئی دوست اللہ کے سوا آپ کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے دوستی کرنی ہے اللہ سے۔ میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ، اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ۔ اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر خدا چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم